نماز جنازہ میں بم دھماکے، مسجدوں میں بم دھماکے، اسکولوں میں بم دھماکے۔ 2001 سے 2011 تک ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن دہشت گردی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آخر کیوں؟ اسی سوال کا آج جواب معلوم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے مشرف زیدی جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، ڈیفنس کے معاملات پہ کافی گہری نظر رکھتے ہیں، اور لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناءاللہ صاحب۔ ایم شہزاد چودھری صاحب، 10 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ، بہت سے علاقے بھی ہم نے فتح کر لیے، ہم نے کہا طالبان کو مار بھگایا، آئے دن دھماکے، آئے دن ہمارے لوگ مر رہے ہیں، فوجی مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، اسکولوں پہ حملے، کیوں؟ نہیں دیکھیے، یہ تو بہت افسوسناک بات ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنا جو رستہ ہے اس کو متعین نہیں کر پائے۔ میں یہ 10 سمجھتا ہوں سال میں نہیں کر 10 پائے؟ سال میں نہیں کر پائے، اور پہلے 6-7 سال تو چلیں آپ کسی فوجی عامر کی وجہ سے اپنے آپ کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم وہ ڈائریکشن جو ہونا چاہیے تھا نہیں کیا، یا پالیسیز کے اندر اس قسم کی کمیاں تھیں کہ انہوں نے آج ہمیں یہاں پہ کھڑا کیا۔ لیکن پچھلے 2.5-3 سال سے جب کہ ہم اب ایک ریپرزینٹیو گورنمنٹ کے نیچے ہیں، ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ہیں، جہاں پر کہ پبلک اوپینین جو ہے اس کو ساتھ لے جانا مشکل نہیں ہے، پبلک اوپینین کو ڈیولپ پبلک کرنا اوپینین تو مشکل ایئر نہیں ہے۔ وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب ساتھ رہا ہے، سوات میں بھی ساتھ تھا، ساؤتھ وزیرستان میں ساتھ تھا، ٹرائبل ایجنسیز میں جتنے آپریشن ہوئے ہیں پبلک اوپینین ساتھ تھا، اور آپ نے کہا رستہ معین نہ کر سکے شاید ایک ڈکٹیٹر کی وجہ سے۔ تو جو فوج کی ہماری لیڈرشپ ہے وہ تو ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک میں چلتی ہے نا، وہی لوگ پروموشن لے کے مقصد اب بھی وہاں پہ آئے ہیں، اسی پالیسیز کی کنٹینویشن کر رہے ہیں ہم نہیں لوگ۔ ارشد، بات یہ ہے کہ یہ صرف فوج کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب تک ہم اس بیسک انڈرسٹینڈنگ کو اسٹیبلش نہیں کر پائیں گے کہ کیا فوج نے دہشت گردی کو صرف لڑنا ہے یا یہ پوری قوم کا پوری مسئلہ قوم ہے، کھڑی ہے فوج کے پوری ساتھ۔ قوم کا مسئلہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ پوری یہ لڑائی ہے وہ صرف فوج کے رستے نہیں ہوگی، اس کے اوپر اور بے شمار اس کی تہیں ہیں جن کے اندر ہمیں مل کے چلنا ہے۔ مثال کے طور پہ آج ہی کے دن کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں یہ سب سے پہلے جو معاملات چل رہے ہیں، پنجابی طالبان، یہ طالبان، فرنٹیئر کے طالبان، دوسرا آپ یہ کہہ لیجئے کہ کبھی کراچی کے اندر کوئی کسی کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، کبھی دوسری پارٹی دوسرے کو ٹھہراتی ہے، یعنی یہ تمام کے تمام اصل میں جو سٹیٹ ہے اپنا جو سپیس ہے اس کو آہستہ آہستہ ایبڈیکیٹ کرتی جا رہی ہے۔ مجھے جو سب سے زیادہ دکھ آج ہوتا ہے اس چیز کا ہوتا ہے، اور جو نظر آتا ہے پچھلے 3-4 سال سے جب سے ہمارے اوپر یہ ایک افتاد آن پڑی ہے بہت بڑے طریقے سے، کہ سٹیٹ کو جس طریقے سے ایک یکسو اور یکجا ہو کے اس کے اوپر اپنا کوئی لائحہ عمل طے کرنا چاہیے تھا، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنانی چاہیے تھی، کوئی اتھارٹی بنائی ہم نے، اس کے اوپر سے کوئی نتائج حاصل نہیں کیے۔ پھر ہماری جو سیاسی حکومتیں ہیں یہ عوام کو، یعنی جتنی تفریقات آپ ہماری عوام کی سوچ میں دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ 7-8 چینل اس وقت ہمارے اس مضمون کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے ضرور بحث کر رہے ہوں گے، اور 7-8 مختلف آوازیں آ رہی ہوں گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کا تعلق پاکستان کی بقا کے ساتھ نہ ہو۔ جہاں پاکستان کی بقا کے ساتھ تعلق ہے وہاں پہ اس قوم کے اندر ایک سوچ کو کم از کم کسی طریقے سے وہاں پہ لے کے آنا، ہم نے جو ایلیمنٹس ہیں اپنے ان کو استعمال صحیح طریقے سے نہیں کیا، اور جب تک ہم ان تفرقات میں بٹے رہیں گے، جب تک ہماری سیاسی قوتیں مختلف طریقوں میں بٹی رہیں گی، پچھلے 3 ماہ کا آپ دیکھ لیجئے، ہم یا ریمنڈ ڈیوس کے چکروں میں پھنسے ہوئے تھے، یا ہم شہباز بھٹی اور سلمان تاثیر کے قتل میں پھنسے ہوئے تھے، یا ہم اپنی سیاسی لڑائیوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے۔ آپ کا وہ سپاہی جو فوج کا اس کا ہے، پولیس کا مشرف زیدی سپاہی، صاحب، ایئر وائس مارشل شہزاد میں چودھری ذرا اس صاحب میں نے چھوٹی سی بات کر لوں، جو آپ کا پولیس کا سپاہی اس وقت ڈیوٹی دے رہا ہے، یا جو باقی لوگ اس کے اندر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یار جب ہمارے لیڈران ہی ایک چیز کے اوپر یکجا نہیں ہیں، ہم کس طریقے سے اپنی پوری امپلیمنٹیشن کر پائیں۔ یعنی آپ کی قوم یہ روزانہ دیکھتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں، گڈ طالبان، بیڈ طالبان، گڈ فار پاکستان، بیڈ فار پاکستان۔ یہ ہمارا جو جیسے یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان، یہ نہ تو پاکستانی لیڈرز نے ٹرم کوائن کیا ہے نہ جس نے بھی عوام کی، نے کیا جس نے بھی ہے۔ کی، مشرف زیدی جس نے صاحب، بھی کیا صرف ہمارے لیڈرز ہی بلیم کرنے کے لیے ہیں جیسے ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، یا کہ 10 سالوں میں جیسے انہوں نے کہا کہ ہم رستہ اور سمت کا بھی تعین نہیں کر سکے، کون ریسپانسبل ہے اس کا؟ دیکھیے، یہ کہنا کہ ہمارے لیڈر بیچارے ہیں شاید زیادتی ہو، کیونکہ لیڈر بیچارے نہیں ہیں، ووٹ لے کے آئے ہیں، ان کے پاس بجٹری پاورز ہیں، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، ان کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، ایٹ لیسٹ نامنلی ہے، لیکن یہ کیسے لیڈران ہیں بیچارے، اور واقعی ان کو بیچارہ کہنا پڑے گا، جو اپنی ایکسٹینشن تو نہیں کرا سکتے، لیکن جب فوج سے جو گزارش آتی ہے ایکسٹینشن کی یا حکم آتا ہے ایکسٹینشن کا، تو ایک نہیں 2 اور ایک ممبر فوج کا نہیں، جو مطلب پوری جو لیڈرشپ ہے فوج کی وہ مطلب ایکسٹینڈ ہوئے جا رہی ہے۔
تو کلیئرلی اور پھر اس کا ایکسپلینیشن یہ دیا جاتا ہے کہ ہم آدھے راستے گھوڑا نہیں بدل سکتے. کنٹینیویشن ان پالیسی چاہیے. کون سی پالیسی گھوڑے نہیں ہیں, یہ گھوڑے نہیں ہیں. سکسیسفل پالیسی جس کی کنٹینیویشن ہمیں چاہیے. ایسی 10 سالوں میں فیلئر آفٹر فیلئر آفٹر فیلئر, روز آئے دن دھماکے, روز ہمارے لوگ مر رہے ہیں, اور پھر اٹھا کے پھر آپ جو ہے پتھر جو ہے بار بار جو ہے سیاسی قوتوں پہ مارتے ہیں. دیکھیے کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا اس گورنمنٹ کی نااہلی اور جو ہے بدکاری جو ہے وہ سب کے سامنے ہے, سب اس کے بارے میں کھل کے بات کرتے ہیں. لیکن دیکھیں آنےسٹ ڈسکورس ہونا چاہیے اس ملک میں. جب تک ہم تھوڑی سی سچائی نہیں لائیں گے ڈسکورس میں تو یہ ہم اس کی سمت ٹھیک نہیں کر پائیں گے. جتنے بھی مسائل اس وقت اس قوم کو جو ہے جن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, سارے کے سارے مسائل جو ہے آ کے اسی در پہ ٹھہرتے ہیں جس کے بارے میں بار بار جو ہے میں نے کہا کہ مطلب جب کہتے ہیں وہ ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ کیسا مطلب انصاف اور یہ کس طرح کا نظام ہے کہ جب مطلب میٹھا میٹھا ہپ ہپ یعنی کہ پورا بجٹ, یعنی کہ یہ بجٹ کا بیشتر حصہ, ایڈ کا بیشتر حصہ ہپ ہپ, اور کڑوا کڑوا یعنی کہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ تھو تھو, وہ ساری کی ساری سیاستدانوں پہ. کیوں ہے ایسا؟ یہ مشرف کی بات بالکل 100% درست ہے. کس کا ڈسکورس صحیح ہے؟ ان کا ڈسکورس صحیح ہے, میرا ڈسکورس صحیح ہے, آپ کا ہے, یا مختلف جو بولنے والے لکھنے والے ہیں کس کا ڈسکورس صحیح ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یوں ہے کہ ہم اپنے ڈسکورس کے اندر اتنی زیادہ اس کی تشریحات ہیں, اتنے مفہوم ہیں اس کے, کہ ہم نے اس قوم کو کنفیوز کر کے رکھ دیا ہے کہ کیا سچ ہے کیا. مثال کے طور پہ اگر غالباً شجاع پاشا کی آپ ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں, شجاع پاشا کی ایکسٹینشن کے ساتھ یا لیٹس سے شجاع پاشا آج ہٹ جاتا ہے, ابھی پتہ نہیں ہٹا ہے یا نہیں ہٹا یا اس کی ایکسٹینشن ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شجاع پاشا اگر ہٹ جائے تو کیا ISI کا پورا نظام, پورا سسٹم, پورا اس کا کام کا طریقہ, یعنی اس سے اگلے 2 دن کے بعد, 4 دن بعد, 6 ماہ بعد ہمارے ہاں یہ دھماکے ہونا بند ہو جائیں گے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے بیٹھے رہنے سے بھی تو نہیں ہونا. نہیں, بالکل بات صحیح ہے آپ کی, بات صحیح ہے. شجاع پاشا کا آپ کیریئر اگر دیکھیں, DGMO وہ رہے, اس کے بعد ISI میں آئے. وہ ISI کا باس ہے, پاکستان کا باس نہیں ہے. سب سے پہلے تو اس کو دیکھ لیجئے نا, کہ آپ کا آپ کی جو آرگنائزیشن اس وقت ان وار ہے وہ ISI ہے یا کہ پاکستان کی قوم ہے؟ ISI پہ خود بہت سارے حملے ہوئے. اس میں سادگی اختیار کرتے ہیں. آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جتنے بھی دھماکے ہیں, یہ جتنے بھی معاشی جو ہے مسائل ہیں, یہ کون تھا باس جب یہ سب جو ہے پیدا ہوئے اور انہوں نے جڑیں پائیں, اور کون سی لیڈرشپ تھی؟ ارشد, we have the Pakistan that we have today in our hands. اس پاکستان کو کل دکھانا ہے, اس پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. ہم پچھلے کو رونا بند کریں, اور یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارا ایک اور مسئلہ یہ کہ ہم ہسٹری سے لیسن نہیں سیکھتے, اور اگر ہم ہسٹری سے لیسن سیکھیں تو ہمارا فیوچر شاید بہتر ہو جائے. دیکھیں, I have the greatest regard for the men and women of the Pakistani military who put their lives on the line for us, to defend us. ٹھیک ہے نا, تو اس میں بہت جذبے سے لڑتا ہے ہمارا اور ہم جذبے سے ان کے جو ہے ان کی عزت بھی کرتے ہیں اسی جذبے سے. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ 7.5 لاکھ ہمارے جو ہے مرد اور عورتیں جو مطلب دفاع کرتے ہیں, ان میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا تھا کہ ہمیں جنرل کیانی کو ایکسٹینڈ کرنا پڑا؟ کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس میں اتنی انٹیلیجنس ہو کہ وہ انٹیلیجنس کو جو ہے سنبھال سکے. یہ ناممکن ایک بات ہے. انسٹیٹیوشنل لیک آف لیڈرشپ ان دی انسٹیٹیوشن. بیسک انڈرسٹینڈنگ کا اتنا زیادہ فقدان ہے کہ ہم جو ہمارے سننے والے ہیں وہ بھی کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ شاید شجاع پاشا کے ہونے سے پاکستان قائم ہے اور اس کے نہ ہونے سے شاید کام نہیں رہے گا. شجاع پاشا کیوں اتنا ضروری ہے, یا جنرل کیانی کیوں اتنے ضروری ہیں کہ انہیں صرف انہی کو ایکسٹینشنز ملنی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ آج ہمارا جو ڈسکشن کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے. شجاع چوہدری صاحب, آپ نے کہا رستہ معین نہیں کر سکے, اور شجاع پاشا اور جنرل کیانی جنرل مشرف کے ساتھ کام کرتے رہیں, انہی پالیسیز کو لے کے بھی چلیں جس کو بعد میں انہوں نے کرٹیسائز بھی کیا. ہاں بالکل صحیح بات ہے. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ پوری قوم کا ایشو ہے, یہ اس وقت شجاع پاشا کا, یہ جنرل کیانی کا نہیں ہے. جنرل کیانی کو لیڈرشپ کو بھی تو کوسچن کرنا ہے. جنرل کیانی کو جو آپ نے کام دیا کاؤنٹر انسرجنسی کا فاٹا کے اندر, جو کسی فوج کا بھی رول ہوتا ہے. میری بات تو سنو نا, میری بات سنو. اس کو جو آپ نے کام دیا کاؤنٹر انسرجنسی میں کے لیے لڑنے کا, وہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جو اس کی 14 صفحے کے میمو لکھ رہے ہیں, وہ کام نہیں کر رہے ہیں, وہ تو میمو لکھ رہے ہیں اوباما سے بات کرنے کو. ایک سیکنڈ, I don't think that is the topic of today's discussion. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کام دیا ہے وہ کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کام وہ نہیں کر رہے ہیں, وہ میموز لکھ رہے ہیں. وہ جو کام میرا ہے اور آپ کا ہے تجزیہ کرنے والوں کا, وہ فوج. آپ مجھے کون سے فوجی کی اس طرح ٹریننگ ہوتی ہے؟ مشرف, میں آپ کی سوچ سے اس لیے مختلف سوچتا ہوں, میں آپ سے ایگری نہیں کرتا, کیونکہ آپ پوائنٹ کرتے ہیں صرف ایک یا 2 انڈیویجولز کے اوپر.
یہ آرگنائزیشنل مسائل ہیں یا ایک یہ پرسنالٹی کے ایشوز ہیں؟ نہیں تو جب تک ہم اپنی اس سوچ سے باہر نہیں نکل پائیں گے، ہمارا جو عوام ہے جو کہ آلریڈی بہت کنفیوز ہو چکا ہوا ہے کہ اس ملک کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، دیکھیے عوام اس میں بے وقوف نہیں ہے سر کہ میرے جیسے ناچیز کی وجہ سے وہ کنفیوز ہو جائیں گے. عوام ہماری نہیں، عوام ہماری ناچیز جو ہیں وہی انفارچونیٹلی اس قسم کے جب وہ بیج بوتے ہیں تو اس کا نتائج ہمیں اگلے دن میں ملنا پڑتا ہے. آپ مجھے اس کا مطلب سمجھائیے کہ بیج میں نے کون سا بیج بویا ہے. چلیے چھوڑیے اس چیز کو. آپ لوگ سیاستدانوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ سیاستدانوں کے اوپر ساری ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. سیاستدان میرے بھی ہیں، میرے بھی ووٹ سے آتے ہیں. لگتا تو نہیں ہے سر، کیونکہ جب بھی بات شروع ہوتی ہے سارا کا سارا تنقید جو ہے وہ سیاستدانوں پر ہوتا ہے. آپ کے ہیں سیاستدان، بالکل ہیں، اس ملک کے ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہیں نا، ووٹ لے کے آئے ہیں مینڈیٹ کے ساتھ. تو پھر کمان جو ہے صرف انہی کی جانب کیوں جو ہے نشانہ ہوتا ہے. نہیں، آپ تھوڑا سا اپنے ذرا سوچئے براڈلی. دیکھیے اس وقت یہ ایشو جو ہے اٹ از ناٹ دیٹ آف دی آرمی اور دی ISI. the issue is that of the state of Pakistan, the people of Pakistan. It is not one organization. آپ خود دھکیل رہے ہیں اس ایشو کو صرف ایک انڈیویجول کے اوپر یا دو انڈیویجولز کے اوپر یا ایک آرگنائزیشن کے اوپر. It is the matter of Pakistan. سر آپ مجھے منوائیں گے، میں نے انڈیویجولز کے اوپر نہیں کیا، میں تو انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہا ہوں. The state of Pakistan, the state of Pakistan and the people of Pakistan. And the state of the Pakistan and people of Pakistan have to... State of Pakistan and people of Pakistan لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن بہت سارے لیڈران ہمارے جو ہیں جو اداروں کو چلاتے ہیں، جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں، اگر وہ سمت کا صحیح تعین کر لیں تو شاید ہم دہشت گردی کے خلاف جو پچھلے 10 سالوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، آئے دن ہم بم دھماکے دیکھتے ہیں، شاید اس مسئلے کو بھی ہم حل کرنے میں کامیاب ہوں. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد گفتگو جاری رکھیں.